کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا ابو قادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو مدینہ منورہ میں تقریباً 45 سال تک مقیم ہے. اور عمرے کے مبارک سفر پر اللہ نے ان کی نیک صحبت میں بیٹھنے کا اللہ نے کافی موقع نصیب فرمایا. فرمائے لگے سب سے پہلے مسلسلات کی اجازت ان سے حاصل کی. ہمارے مرحوم صاحب مولانا ابو قادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کو مسلسلات کی اجازت تھی حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے بھی ان کی زیارت کی. وہ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے. اور سن 82-83 میں جامع مدنیہ میں پڑھتا تھا، تو یہاں جامع مدنیہ میں تشریف لائے تو وہاں حضرت مولانا اخلص صاحب کے والد صاحب والے گرامی شاید زیارت کی ہوگی. مولانا عبداللہ صاحب آپ نے میں نے کی ان کی زیارت. یہ شاہدہ مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، یہ اس کے محتمم تھے لگے، جہاں سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کیا. حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی، یہ وہاں پڑھاتے تھے. تو حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھتے تھے. تو وہاں حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے زمانے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا. میں کچھ پڑھا ان سے. گویا کہ حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے، یعنی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت مولانا سید محمد میاں، حضرت مولانا سید محمد میاں، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد. اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بیٹے تھے، وہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. الحمدللہ ایسا پسند محبت کا تعلق. تو بہرحال ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے مجھے معاف کرنا کو تیل لا کر بیٹھنا پڑتا ہے کمزوری کی وجہ سے. پہلے صحت اچھی تھی، بغیر تیر کے بیٹھتا تھا، لیکن کچھ ویسا کمزوری ہے. تو ہمارے بزرگ صاحب حضرت مولانا قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اجازت حاصل کی حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو اجازت تھی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ان کو اجازت تھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے. پھر آگے ہماری کتاب ہے اس میں لکھا ہوا سارا سلسلہ اوپر تک یہ سلسلہ ہوا. پھر ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے حضرت شیخ العزیز صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدینہ منورہ میں مسلسلات کی اجازت مرحوم فرمائی، میں بھی مدینہ منورہ میں موجود تھا، لیکن صرف اپنے وسعوں کی میں فرق نہیں. ہمارے عظیم
استاد حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں پڑا تھا، تو ان کی خدمت کی وجہ سے اس مجلس میں شرکت نہ کر سکا، اگر لیکن واسطہ درمیان میں ہے نا، درمیان میں ایک واسطہ کم ہو گیا، لیکن بھائی اصل تو قبولیت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، جب اللہ کو اور پھر وہ خدمت کی برکت سے اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اس ساؤں سے میں خالی یہاں یعنی ہمارے جو سحر مولانا قاصر رحمۃ اللہ علیہ سے سب حضرات یعنی مدینہ منورہ کے اور آس پاس کے جتنے بھی علماء حج پر یوم پر تشریف لاتے، یعنی جن کو معلوم ہوتا وہ کوشش کرتے حضرت سے حدیث شریف کہیں اجازت حاصل کرنے کی، اور مسلسل بھی بخصوص الحمد للہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے نا الفضل المبین، یہ مسلسلات کے اوپر ہے، اس میں الفضل المبین نام یاد ہے کسی کو؟ الفضل المبین مسلسل حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ پوری کتاب فرمانے لگا میں نے حضرت مولانا شریف الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام مسلسلات کی یعنی وہ پڑھ کر اجازت دی، ہم لوگ سنا کر۔ مجھے پہلے تو موقع نہیں ملا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا الحمدللہ، پھر میں نے بھی الفضل المبین مکمل اس کی تلاوت کر کے اور پھر مکمل کتاب کی اجازت دی الحمدللہ۔ ان میں پھر عاشورہ کی حدیث بھی تھی، عاشورہ کے دن یہ اجازت کی ہے کہ ہم نے پڑھ لی تھی لیکن عاشورہ کی حدیث وہ پھر عاشورہ کے دن کے ساتھ ہی خاص تھی۔ میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام محرم مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ خاص طور پر عاشورہ کے دن میں حدیث شریف کی اجازت دیتے ہیں اور عاشورہ کی حدیث کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک عرصے سے میری خواہش ہے کہ میں حضرت سے اجازت حاصل کروں، اللہ اپنی مہربانی فرمائیں۔ ایک ساتھی کہنے لگے ٹیلی فون پر بھی حضرت اجازت دیتے ہیں، میں کہ جو بات قدموں میں ملتی ہیں اور ٹیلی فون پر نہیں ملتی ہے الحمدللہ، جب تک ممکن ہو تو قدموں میں پہنچ کر ٹھیک ہے، گنجائش ہو کوئی دور ہوں، لیکن یہ ہے کہ چلو ہم جیسے قریب ہیں کہ طلباء ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے ممکن ہو سکے اپنے اساتذہ قدموں میں، مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے مہربانی فرمائی الحمدللہ۔ اس دفعہ ہفتے کا دن تھا، ہفتے کو یوم عاشورہ تھی، آج جمعہ کا دن ہے، اس دن ہفتے کو عاشورہ تھی، 2 سال قبل کی بات ہے۔ تو میں پھر جمعے کے بعد میں شام کو پھر روانہ ہو گیا، پھر اللہ نے کچھ تھوڑا بہت بس بندوبست کر دیا کہ ایسے تو بھائی کو گاڑی پہ چلے جائیں، کسی پہ چلے جائیں یا کوئی سواری میں چلے جائیں، تو اللہ نے کچھ تو سفر کا بندوبست کر دیا لگا، تو الحمدللہ پھر میں وہاں دارالعلوم کراچی حاضر ہوا۔ وہاں ہمارے حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت مولانا محمد زبیر اشرف صاحب دامت برکاتہ عالیہ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، بڑی انہوں نے شکر فرمائی، بڑی محبت سے وہیں مہمان خانے میں ہوئے، ورنہ جہاں بھی جگہ مل جائے تو کوئی مہمان خانے میں کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اگلے دن پھر 11-12 بجے قریب، ہفتے کے دن 11-12 بجے قریب حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو بھی اطلاع ہو گئی تھی کہ وہ طالب علم لاہور سے آ رہا ہے، حضرت نے بڑی شکر فرمائی۔ میں پھر وہاں بس میں ہمارے دارالعلوم کراچی کے وہاں کے بڑے اساتذہ میں سے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ اساتذہ حدیث میں سے ہیں، استاد حدیث ہیں، بڑے
جو البلاغ کے البلاغ کا وہ اس کا وہ پیش لفظ لکھتے ہیں انہوں نے شرک فرمائی. مہمان خانے میں تشریف لائے، وہیں سے مجھے اپنے ساتھ لے گئے مسجد میں. تو بہر میں سامنے مسجد بیٹھے جاتا پھر حضرت شیخ الاسلام حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بڑی شکر فرمائی الحمد للہ. مسافر کیا، معاہدہ کیا، پھر اس کے بعد خوش ہوا کہ چلو یہ سفر تک آئے طالب علم ہیں. پھر باہر حدیث شریف کا سلسلہ شروع کیا، یعنی درس کا سلسلہ شروع کیا. باہر نے جو شروع میں جو کلمات ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں یہاں شروع میں ہوں، حضرت نے یہ میں نے تھوڑا سا لکھ بھی لیا. میں نے شروع میں اپنی کلمات ارشاد فرمائے مسلسلات کی احادیث، مسلسلات کی احادیث اصلاً یہ فرمان صحیح ہے. مسلسلات کی حدیث اصلاً یہ صحیح ہے، صرف تسلسل میں ذوق ہے. تسلسل میں ہے، درمیان میں کچھ راوی ہیں، راوی حضرات آ رہتے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ ذوق ہے، وہ بھی راویوں کے واسطے کے آنے کی وجہ سے. مسلسلات کی حدیث اصلاً یہ فرمان صحیح ہے، صرف تسلسل میں ذوق ہے، وہ بھی راویوں کے واسطے کے آنے کی وجہ سے. کہ بعد دیکھو کہ مسلسلات کی حدیث اصلاً یہ صحیح ہے، اصلاً یہ فرمان صحیح ہے، صرف تسلسل کی وجہ سے ہے. تسلسل میں ذوق ہے، ان درمیان میں جو راوی آ رہے ہیں، راویوں کے واسطے کے آنے کی وجہ سے کچھ ذوق آ جاتا ہے. کہ بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے، بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے، کہ بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے. لیکن حضرت فرمانے لگے کذب کی نسبت کا یہ مطلب نہیں، کذب کی نسبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سب روایتیں جھوٹی ہیں، کہ بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے. لیکن کذب کی نسبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہیں سب روایتیں جھوٹی ہوں. اس میں صدق کا بھی تو احتمال ہے، صدق کا بھی تو احتمال ہے کہ نہیں. اور میں بس یہی احتمال عاشقین کے لیے کافی ہے. بس الحمدللہ پیاری بات. مشہور مقولہ ہے ان الکذوب قد یصدق، ان الکذوب قد یصدق. کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہتا ہے. اب میں آپ کو بخاری شریف سے بتلاتا ہوں روایت میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. استغفر اللہ العظیم. انہ وصدق وہو کذوب، صفحہ 310، صفحہ 310 میں کہہ رہا. جزاک اللہ. اب ذرا آپ یہ روایت بخاری شریف روایت میں اب آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، بحفظ زکوٰۃ رمضان. رمضان کی زکوٰۃ یا رمضان کا فطرانہ ہے، رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا. فأتانی آت فجعلہ،
تو میرے پاس ایک آنے والا آیا اور وہ شروع ہوا، تو وہ زکوٰۃ کے فطانے کے مال سے یحسو من الطعام، اگر وہ چلو بھر رہا، وہ چلو بھرا لے رہا، فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا واللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ وہ آگے سے تو آگے سے وہ رونے لگا۔ وہ رونا کیا تھا، وہ یہ ڈھونگ تھا اس کا، دانی مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج ہوں، والیہ یار، میرے بچے ہیں، میرا کنبہ ہے، مجھے سخت حاجت تھی، وہ رونا پیڑنا کیا۔ والیہ یار ولی حاجت شدید، مجھے سخت حاجت تھی، کہ میں یہ کرانے کا مال لے رہا تھا۔ حدیث ٹھیک ہے، ترجمے ہی بڑی برکت ہوتی ہے، ہمارا نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ فقلیت عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نرم دل، جیسے ان کا رونا دھونا سنا تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کو وحی کے ذریعے یا اللہ نے دل میں القاء کر دیا، الہام کر دیا، اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، آپ نے رات جو گزشتہ رات کہہ دیا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے کیا رسول اللہ شکا حاجتن شدیدن، اس نے یعنی اپنی شدید حاجت کی شکایت کی کہ میں بڑا حاجت مند ہوں، بڑا محتاج ہوں، میرا کنبہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو فرحمتہ، تو مجھے رحم آ گیا، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، کہ اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا اور عنقریب پھر دوبارہ آئے گا۔ میں نے پہچان لی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عنقریب آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے، انہ سیعود، وہ ضرور لوٹے گا۔ فرصدتہ، تو میں فرصدتہ، میں تاب میں تھا، انتظار میں تھا، تو فجعل یحسو، دیکھا شروع آ گیا، فجعل یحسو من الطعام، اور وہ غلے سے نے وہ طعام سے، ڈھیر سے، کھانے کے ڈھیر سے وہ چلو بھرنے لگا۔ میں نے پھر پکڑ لیا، پھر کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حضور کے پاس لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج ہوں، میرا کنبہ ہے، آئندہ نہیں لوٹوں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر میں نے صبح کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فعل اسیرکم، ما فعل اسیرکم، ما فعل، آپ کا قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کیا حضور، اس نے بڑی اپنی حاجت بیان کی اور مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو میں انہ قد کذبک وسیعود فرصدتہ، سارے سفر، تیسرے دن میں انتظار میں رہا، دیکھا تیسرے دن پھر آ گیا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اب تو میں آپ کو ضرور حضور کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا وَهَذَا آخر ثلاث مرات أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثم تعود، پھر وہ اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آ کر أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، آپ ہیں یعنی آخر ثلاث مرات أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، آپ ہر دفعہ کہتے ہیں میں نہیں لوٹوں گا، نہیں لوٹوں گا، پھر لوٹ آتے ہیں دائرے میں۔ تو پھر آخر میں دیکھیں گے، پھر کہا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھلاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ آپ کو نفع دے گا۔ میں آپ کو ایسے کلمات سکھلاتا ہوں جن کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے اللہ آپ کو نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟
تو کہنے لگا کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی آپ پڑھ لیا کریں، اللہ لا الہ الا هو القیوم، یہ ختم کریں تو شاید پوری سنائی ہو رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں جب فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک محافظ اللہ فرشتہ مقرر کر دیں گے، ایک نگران مقرر کر دیں گے، وَلَا يَقْرَبَكَ شیطان، اور شیطان پھر صبح تقریب نہیں آئے گا ازمال تو فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، تو پھر میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما فعل اسیرک، آپ کے اسیر نے گزشتہ رات میں کیا کیا؟ میں نے کیا رسول اللہ، تو اس نے مجھے چندے سے اس نے الزام ماننا ہو، اس نے مجھے بتلایا، اس نے یعنی الزام کا میں نے اس نے اپنے خیال میں یہ کلمات بتلائے، اپنے ذام میں یوں کہا کہ انہو یعلمنی کلمات، نے اس نے ذام کیا، گمان کیا، خیال کیا تو مجھے ایسے کلمات سکھلائے کہ جن کے ذریعے اللہ آپ کو نفع دیں گے، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ کون سے؟ فرمایا یہ اذا ابیت، کہ جب آپ اپنے مصر کی طرف ٹھکانہ پکڑیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو لن یزال علیک من اللہ حافظ، لن یزال علیک حافظ، اللہ تعالیٰ آپ پر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ، ایک نگران مقرر ہو جائے گا، اللہ کوئی فرشتہ مقرر کر دیں گے جو آپ کے مال کی صبح تو حفاظت کرے گا، ولا یقربک، اور شیطان قریب نہیں، صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہو قد صدق وہو کذوب، فرمایا کہ یہ شیطان تھا تو یہ جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا، الحمدللہ، تھا تو یہ جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا، الحمدللہ۔ تو ان الکذوب قد یصدق، ہے کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہہ دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب نام مکاتم علیہ فرمائے لگے کہ مسلسلات کی احادیث اصلاً تو یہ صحیح ہیں، اصلاً تو یہ صحیح ہیں، صرف تسلسل میں ذوق ہے، تسلسل میں ذوق ہے، اور وہ ذوق اس وجہ سے ہے کہ بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے، اور بعض کی طرف سوء حفظ کی نسبت کی گئی ہے، بعض کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے، یعنی جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کذب کی نسبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سب باتیں جھوٹی ہیں، سچی بات کا بھی تو احتمال ہے نا، جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیطان ہے، شیطان اور کتنی وہ سچی بات کہہ گیا، تو حضور نے تعریف فرمائی تھا تو یہ جھوٹا یہ بات سچی کہہ گیا، الحمدللہ۔ تو سچی بات کا بھی احتمال ہے، فرمایا بس یہی احتمال عاشقین کے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ ہاں پھر ہے اور بعض کی طرف سوء حفظ کی نسبت کی گئی ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، ان کا حافظہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض ان کا حافظہ کا سوء حفظ کی نسبت کی گئی ہے، فرمانے لگے حافظہ کے کمزور ہونے کا یہ مطلب نہیں آگے کہ ان کی سب باتیں غلط ہوں، آخر صحیح بات کا بھی تو احتمال ہے نا، صحیح بات کا بھی تو احتمال، بس یہی احتمال عاشقین کے لیے کافی ہے۔ اسی احتمال کی وجہ سے ہمارے اکابر حضرات نے ان مسلسلات کی احادیث کی اجازت دیتے چلے آئے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلتے رہے گا، الحمدللہ۔ اور پھر حضرت نے جملہ فرمانے لگے کہ ہمارے اکابر حضرات کا جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ
یہ سلسلۃ الذہب ہے یاد رکھنا. سارے سلسلے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ تصوف کا سلسلہ ہے، حدیثی کا سلسلہ ہے، قرآن پاک کی خدمت کا سلسلہ ہے، جتنے بھی یہ سلسلۃ الذہب ہے. ذہب ایک سنہری لڑی ہے. ذہب کا معنی سلسلہ کا معنی لڑی ہے نا، کیونکہ یہ ایک سنہری لڑی ہے. ہاں یہ سلسلۃ الذہب. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں نے یہ الفاظ دی حبل. یہ فرمائے لگے کہ احادیث کی صنعت کا سلسلہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، سنہری سلسلہ ہے، سنہری سلسلہ ہے. اس میں جڑ جاؤ چاہے کسی درجے میں ہو، چاہے سند عالی ہو یا سافل ہو، پر جڑ گئے انشاءاللہ اس کا ایک سرا یہاں پر ہے اگر، اور آخری سرا گنبد خضرا کے سائے میں ہے انشاءاللہ. اس سب کو پہنچا دے گا انشاءاللہ. جڑ جاؤ کہ ہمارے اکابر حرا کے جتنے بھی خیر کے سلسلے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے. میں ان میں جڑ جاؤ چاہے سند عالی ہو یا سافل ہو، جڑ جاؤ سے برکت حدیث پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بیوم عاشورہ المسلسل بیوم عاشورہ، المسلسل بیوم عاشورہ. ماشاء اللہ تعالیٰ خوش ہو کے آئے. چلو وقت پر ہی پہنچ گئے ماشاء اللہ. میں پڑھ لے رہا ہوں. المسلسل بیوم عاشورہ، عاشورہ کی حدیث میں بالسند المتصل منا إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. آپ بھی پڑھ لیں. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. کہ ہر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی صیام یوم عاشوراء، عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمایا انی احتسب علی اللہ، کہ جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھے وہ ایک ہے جو گزرا ہوا سال ہے، یعنی جو یعنی عاشوراء کا روزہ ایک سال کے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. ایک سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ تو حسنات کے ضمن میں اللہ معاف فرما دیتے ہیں. باقی جو کبیرہ گناہ ہے وہ اللہ توبہ کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. توبہ کا میرے سب گناہ معاف. میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ایک صاحب میں ہیں، وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کے ترجمے میں بھی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن پاک میں او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اس کا ترجمہ پڑھ رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان کو اشکال ہوا کہ اللہ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لگتا ہے اس سے معلوم ہوا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرماتے.
اور ان کو اس کا پیش آ گئی، ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، ضرورت پڑتی ہے آنکارے کے بے استاد باشد یقین دانی کے بے بنیاد باشد، جو کام بغیر استاد کے ہو اس کی جڑ نہیں ہوتی آگے. ہاں، مطالعے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا جب تک استاد کے سامنے گھٹنے ٹکے رہے. تب وہ اشکال پیش آ ہے. تو حضرت فرمانے بھائی اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ وہ یا فون کثیر، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں. ہاں یہ سننا، بہت سے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں. اب ہم شادی ابھی آئے نا، اور رمضان بھی ہے، عاشورہ کا روزہ رکھا، 1 سال کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. ان میں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں جو کہا نا بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہو جاتے ہیں، حسنات کے ضمن میں معاف ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں، آپ ترمذی میں روایت پڑھی نا، آپ نے وضو کرتے ہیں، چہرے پر پانی ڈالیں گے چہرے گناہ جھڑ جائیں گے، ہاتھوں پر ڈالیں گے ہاتھوں گناہ جھڑ جائیں گے. تو بہت سے گناہ تو حسنات کے ضمن میں معاف ہو جاتے ہیں. باقی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، کوئی ایسی غلطی ہے آگے تو وہ اس میں اللہ سے توبہ کر دے، اس کو اللہ سے معافی مانگ لیا. ہمارے شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو، توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو، میں نہیں کروں گا. لیکن پھر کوئی غلبہ ہو جائے، کوئی نفس و شیطان کا غلبہ ہو جائے، پھر غلطی ہو جائے، اللہ سے پھر معافی مانگ لیں. ہر وقت یہاں تو فرماتے اگر گناہ نہ چھوٹے تو بھی نہ چھوٹے، اللہ سے بار بار معافی مانگے کہ یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان حاوی ہے، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس غلط کام سے، اس غلط عادت سے مجھے چھٹکارا عطا فرمانا. انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے الحمدللہ. اور گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. میرے فرمانے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی. آپ جیسے دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، ان میں لگے رہے ہیں، کہاں فرصت ملے گی. یہاں آپ دیکھیے چوڑ جی چوک نا، اب تو میں پہلے میں اب بھی شاید ہوں گے، یعنی پہلے فٹ پاتھ تھا یہاں پر، میں دیکھتا کہ یہ ہمارے مزدور حضرات بیچارے، بہت سے مزدور حضرات بیچارے دن بھر کے کام کاج کر کے اتنے تھک جاتے، یہ فٹ پاتھ پر گاڑیوں کے شور میں ان کو مٹھ نہیں لا رہی ہوتی ہے. جو شاید ہم نے گدوں میں نائے جو ان کو وہاں پر مٹھ نہیں لا رہی ہوتی ہے. اور پھر کوئی نماز پڑھنے والے ہوں تو خیر جاگ جاتے ہیں، ورنہ تو بعض ایسے میں سورج کی روشنی سے اٹھتے ہیں، سورج نکلتے پھر اٹھتے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہم سے دیکھو یہ دیکھیے دین کی باتیں یہ سب ان معلومات، ان کو معلومات میں اضافے کے لیے، معلومات کے لیے نہ پڑھیں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے. آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ، جو قدم قدم پر ہمیں جنت کی راہ بتا رہا ہے الحمدللہ. بھائی سعید آپ کی دکان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحب نے کھڑا ہوا ہے الحمدللہ. ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے اللہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا. دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے. آپ اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنی جھوپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھنا ہیں. سب کے سب مسافر ہی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان کو فرمائے.
تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس ہے، ایک قدم جنت کا قدم ہے، ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ یہ پورا نظام ہی اللہ نفل مسجد جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بات، ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ ہمارے جتنے بھی روزی کے بہانے ہیں، دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے۔ سارے حاکم ہوں سر رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء کا بڑا پیارا معنی کرتے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو۔ غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہاں دینے والی وہی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضل کا معنی کیا ہے؟ تو فضل کا معنی احسان بھی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک انداز سے معنی کہنے لگے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضل کا مطلب ہے اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ اگر پیشانی سے سجدہ کر رہے ہیں، یہ پیشانی بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاں زبان سے نیک بول بول رہے ہیں، یہ زبان بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاتھ پیر سے ہم نے بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حتیٰ کہ سانس لے ایک سانس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بس منشا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دیا، تھوڑا سا اختیار۔ اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے میری رضا کے حوالے کر دے۔ بتیا اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ اللہ اپنی تھوڑا سا اختیار دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے میری رضا کے حوالے کر دے۔ یا اللہ میں اس اختیار کو آپ کی خوشی میں، آپ کی رضا میں استعمال کروں گا۔ اگر آپ ان کی رضا کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر نفس اور شیطان دو ٹھگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر اس اختیار کو پھر وہ اپنے پھر وہ غلط رستے میں اور غلط مقصد میں استعمال کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرتی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کا روزہ بھی ہے انشاءاللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ بہت سے ساتھیوں کو روزہ بھی ہے، رکھ لیں تو ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہر عاشورہ کی حدیث اور بھی پھر حدیث کچھ وقت جزاک اللہ۔ مسلسل بالاولیہ، چلو آپ انشاءاللہ باقی مزید انشاءاللہ جو یہ خاص طور پر عاشورہ کی حدیث کی تمہیں اسی دن کے ساتھ خاص اس لیے اس کی اجازت الحمدللہ، باقی مسلسل جو اور احادیث ہیں تب کی ان کی اجازت الحمدللہ پھر وہ میں سال میں 2 مرتبہ الحمدللہ دیتا ہوں، ایک شعبان کے دورے میں اور پھر ایک رمضان میں 15 تاریخ کو الحمدللہ۔ باقی بعض دفعہ باقی آگے پیچھے بھی تھوڑا بہت موقع ملے گا کچھ نہ کچھ پیش کر دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، بعض دفعہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ خاص عاشورہ کے دن کے بارے میں تھی تو ہیں، باقی تو وہ پھر میں نے آپ کو پیش کر دی، اور بھی الحمدللہ آپ کو بہرحال سب کی اجازت ہے حدیث ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ کتنا وقت رہ جائے گا؟
مسلسل بالاولیہ، تو ویسے اول میں ہونی چاہیے کہ کوئی چلو بالاولیہ اضافہ، چلو باقی حدیث ذرا اول اس کے اعتبار سے کر لیتے ہیں، چلو باقی جو سبق ہے نا اس سے چلو چند حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ مسلسل بالاولیہ اس کی ویسے شیخ الاسلام صاحب دام بقات داری نے ویسے شروع میں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر عاشورہ حدیث بھی اور حدیث بھی۔ مسلسل بالاولیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسم بسند المتصل منا الى عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یرحمکم بھی پڑھ سکتے ہیں اور یرحمکم بھی پڑھ سکتے ہیں جواب مرغوب سے، یا پھر جملہ مستانفہ بنا لیں تو پھر یرحمکم دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیں گے، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ مسلسل بالاولیہ الحمدللہ ہمارے قابل حضرات عام طور پر اس حدیث شریف کے ساتھ میں آغاز کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں بھی جب وہاں مسلسلات کی اجازت دیتا ہوں تو پہلے ہی حدیث شریف الحمدللہ، آج تھوڑا سا گزرا ہے تو عاشورہ کی پتہ دی ہے لیکن اب ذرا چکے اولیہ اضافی بھی ہیں کبھی چلو اضافی اور حدیث جو ہیں ان سے پہلے کو دن چلو۔ بھائی کھجور اور زمزم کا ہے اہتمام ضیافہ کا صاف ہے، انہوں بھی حضرت نے عاشورہ والی حدیث کی اجازت وہاں پر دی، پھر کچھ حدیث کی اجازت مثلا جیسے مسلسل بھی ضیافہ ہے اس لیے ضیافہ کا وہ تو سارا پورا مجمع تھا وہاں پر اس کے لیے ضیافہ کرنا ذرا اس کو تو پھر حضرت نے ہمارے حضرت مولانا بلوغ غدری صاحب دام بقات داریہ بنا ٹاؤن کے استاد الحدیث اور کچھ اور مہمان بھی تھے، میں بھی ادنا سے تعلیم تھا تو ہم کو فرمایا کہ آپ ذرا ظہر کی نماز پڑھ گھر پر آ جائیں۔ تقریباً حضرت نے گھر میں ایک گھنٹہ ہے الحمدللہ پاس بٹھایا سب کو بے قریب، اور پھر بڑی محبت سے اور یہ حدیث کی اجازت میں کرنا الحمدللہ۔ بہرحال بڑوں کا فیض ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشی سے نوازے۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہے انشاءاللہ۔ چلو آپ کو روزہ بھی ہے، ساتھ میں روزہ اوپر اہتمام میں ہے، مخال کچھ نہیں اوپر اہتمام ہے، روزے کا ہے اہتمام انشاءاللہ۔ جو یہ الحمدللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے مہمان، ہمارے نیک علماء کرام، اساتذہ کرام اور ہمارے شہر کے احباب جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے اس مبارک مجلس میں، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما، ان کی روزی میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی نیک دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنے فرض سے پوری فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی نیک حاجت، نیک تمنا اپنے فرض سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی بچے، یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔